حسن اسلام میڈیا کے سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اہل اسلام کو حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مبارک مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ ولادت باسعادت کے مبارک مہینے میں ہر جائز طریقے سے خوشی کا اظہار کرنا نہ صرف جائز بلکہ دنیا و آخرت میں بھلائی اور ہمارے ایمان کی تازگی کا باعث ہے۔ تاہم اس موقع پر کچھ اصلاح طلب پہلو ہیں جن کی رہنمائی حاصل کرنا بے حد ضروری ہے۔ ماہ ربیع الاول میں گلیاں بازار سجانا، لائٹنگ کرنا، جھنڈیاں لگانا، جھنڈے لگانا بہت اچھا عمل ہے۔ تاہم اس سلسلہ میں کچھ احتیاطیں ملحوظ خاطر رکھی جائیں۔ پہلی چیز، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت یا اس کے علاوہ کسی بھی دینی موقع پر لگائی جانے والی جھنڈیاں یا جھنڈے، ان پر روضہ رسول، کعبہ شریف، اسی طرح کسی بھی مسجد یا کسی مزار یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین شریفین کی تصویر نہ بنائی جائے۔ وہ جھنڈیاں، جھنڈے سادہ کاغذ، سادہ کپڑے کے ہونے چاہیے۔ دوسری چیز، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی دینی محفل کی دعوت کے لیے بنائے جانے والے دعوت نامے، بینر، فلیکسیں، ان پر بھی حتی الامکان کوشش کی جائے کہ روضہ رسول کی، بیت اللہ شریف کی یا کسی بھی مقدس مقام کی تصویر نہ بنائی جائے، اور اگر بنائی جائے تو پھر یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ پھر اس بینر کو، اس فلیکس کو خود اتروانے کا جو ہے وہ ذمہ داری بھی خود اپنے سر لی جائے، کیونکہ جب محافل کا وقت گزر جاتا ہے تو پھر وہ فلیکسیں، وہ بینر گندی جگہوں پہ گرتے ہیں، زمین پر گرتے ہیں، جن سے بے ادبی ہوتی ہے۔ بے ادب، بے نصیب، با ادب، با نصیب، حتی الامکان کوشش کی جائے کہ ان فلیکسوں کو، ان بینرز کو، ان اشتہاروں کو خود اتروا کر اچھی جگہ پہ جو ہے وہ سنبھال لیا جائے۔ تو اس سلسلہ میں تیسری چیز، حتی الامکان کوشش کی جائے کہ تصویریں، اپنی تصویریں بینروں پر نہ بنوائی جائیں، اور پھر اگر ایسے بینر، ایسی فلیکسیں بنوا لی ہیں کہ جن کے اوپر اپنی تصویریں، اشتہارات ایسے بنوا لیے ہیں کہ جن کے اوپر اپنی تصویریں لگوائی ہوئی ہیں، تو حتی الامکان کوشش کی جائے کہ ان کو مساجد میں نہ لگایا جائے۔ تو مساجد کو کوشش کرنی چاہیے کہ جن بینروں پر، فلیکسوں پر، اشتہارات پر تصویریں بنائی گئی ہوں، ان کو مساجد میں نہ لگایا جائے۔ چوتھی چیز، گلیوں بازاروں کو سجانے کے لیے جو لائٹیں ہم لگاتے ہیں، بالخصوص میلاد النبی کے موقع پر یا اس کے علاوہ جتنی بھی ہماری دینی محافل ہوتی ہیں ان میں، یا بڑے میدانوں میں جو محافل کروائی جاتی ہیں، تو کوشش کی جائے کہ ان میں جو بجلی ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ بجلی ڈائریکٹ واپڈا سے نہ لگائی جائے، بلکہ ان میٹروں سے جن کا ہم بل پے کرتے ہیں، ان میٹروں سے وہ بجلی لی جائے تاکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی خوشنودی کا باعث بن سکے۔ تمام بیکری مالکان اور بیکری آئٹم بنانے والے حضرات اور تمام کیک بنانے والے حضرات اور وہ ہمارے بھائی جو ان کیکوں کو خریدتے ہیں، جو بالخصوص ماہ ربیع الاول کے موقع میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی خوشی میں جو کیک کاٹے جاتے ہیں، تو ان کے اوپر بھی کسی کے اوپر گنبد خضرا بنا ہوتا ہے، کسی کے اوپر کعبہ شریف بنا ہوتا ہے، کسی کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک لکھا ہوتا ہے، اور پھر اس نام مبارک کے اوپر، گنبد خضرا کے اوپر، کعبہ شریف کے اوپر چھریاں چلائی جاتی ہیں، اور پھر ہم ان کیکوں کو کھا جاتے ہیں۔ تو حتی الامکان کوشش کی جائے کہ
ایسا کیک نہ بنایا جائے اور نہ ہی اس کیک کو جو ہے وہ پھر کاٹا جائے کہ اس کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ انور بنا ہوا ہے، اس کے اوپر ہم چھری چلا رہے ہوتے ہیں۔ پانچویں چیز، ماہ ربیع الاول میں بالخصوص اور دیگر مہینوں میں بالعموم محافل کو اتنا طول نہ دیا جائے، اتنی محافل لمبی نہ کی جائیں کہ فرض نماز ہی رہ جائے۔ چھٹی چیز، اس سلسلہ میں ہمیں یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ زیادہ نعت خوانوں کو دعوت نہ دی جائے، بلکہ ایک دو باعمل اور اچھا پڑھنے والے نعت خواں ان کو ترجیح دی جائے، اور اسی طرح دوڑے مائیے پڑھنے والے خطیب حضرات، ان کی بجائے علماء کرام کو تقاریر کا موقع دیا جائے، ان علماء سے تقریریں کروائی جائیں اور زیادہ سے زیادہ انہی کو وقت دیا جائے۔ ساتویں چیز، ذکر کے ساتھ نعت پڑھنے والے نعت خواں حضرات، ان سے معذرت کی جائے اور ذکر کے ساتھ نعت جو ہے وہ نہ پڑھائی جائے، اس سے گریز کیا جائے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے نام کو بطور ساز استعمال کیا جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے نام مبارک کی سخت بے حرمتی اور بے ادبی اور گستاخی ہے۔ اسی طرح آٹھویں چیز، ماہ مقدس میں جتنی بھی محافل میں شرکت کی توفیق نصیب ہو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہر محفل پاک میں باوضو ہو کر نیت کر کے اٹھیں کہ میں آج اس محفل میں شریک ہوا ہوں، تو آج اس محفل کے صدقے میں ایک کبیرہ گناہ آج نیت کر کے جاتا ہوں کہ ایک کبیرہ گناہ اس محفل کے صدقے میں چھوڑنے کی نیت کرتا ہوں۔ اور ہمارے علم میں ہونا چاہیے کہ کبیرہ گناہوں کی کل تعداد 90 کے قریب ہے۔ ماہ ربیع الاول میں یا اس کے علاوہ جتنی محافل میں ہم شرکت کریں ان میں ایک ایک کبیرہ گناہ کو چھوڑنے کی نیت کرتے چلے جائیں، تو جب 90 کے قریب ہماری محافل میں شرکت ہوگی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم تمام کبیرہ گناہوں کو چھوڑنے والے بن چکے ہوں گے۔ اسی طرح جب بھی کسی محفل میں جائیں تو ایک نیک کام کو اپنانے کی نیت بھی کر لی جائے کہ میں یہ نیک کام پہلے نہیں کرتا تھا، اب یہ نیک کام میں کروں گا۔ اسی طرح جیسے جیسے ہم محافل میں شرکت کے لیے جاتے جائیں گے تو ہمارے اندر جو ہے وہ نیکیاں کرنے کا سلسلہ یہ بڑھتا چلا جائے گا۔ پھر دیکھیں کہ ان محافل کی برکات جو ہے وہ ہمیں کیسے نصیب ہوتی ہے۔ محافل میں شرکت کے بعد اگر دل کی کیفیت نہیں بدلی، ملاوٹ کرتے ہوئے ہاتھ نہیں کانپے، ظلم کرتے ہوئے کسی کا حق کھاتے ہیں، دھوکہ، فریب، دغابازی، مکاری، جھوٹ، چغلی، غیبت، ماں باپ کی نافرمانی، بھائیوں کا حق، رشتہ داریاں توڑتے ہوئے کھلے عام اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کرنے سے اگر ہمیں ڈر نہیں لگا تو میرے بھائی پھر محفل پاک میں ہمیں کوئی بھی کسی قسم کی اس محفل سے کوئی برکت نصیب نہیں ہوئی۔ میرے بھائیوں، ہمارے اسلاف تو ایسے تھے کہ وہ ان محافل میں جب شرکت کرتے تو یا اسی محفل میں یا شرکت کرنے کے بعد جب وہ اپنے گھر میں جا کے سویا کرتے تو خواب میں حضور کی زیارت نصیب ہوا کرتی۔ آج ایسا کیوں نہیں ہے؟ کیوں ہم ان محافل کی برکات سے محروم ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم محافل میں چس لینے کے لیے جاتے ہیں، ہم نے ان محافل کو چس کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ ان محافل کا جو مقصد تھا وہ مقصد ہم بھول چکے ہیں، اس کو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے۔ تو یہ اصلاح طلب کچھ پہلو تھے جن پر ضرورت تھی کہ ان پر کوئی گفتگو کی جائے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ماہ ربیع الاول میں یا اس کے علاوہ بھی جتنی محافل میں ہم شرکت کریں اللہ تعالی ہمیں ان کی برکات نصیب فرمائے، آمین۔